بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے ایک خاص کتاب کا تعارف کروانا ہے۔ خاص اس لیے نہیں کہا کہ یہ مجھ عاجز کی لکھی ہوئی کتاب ہے یا میرے مرتب کردہ مضامین ہیں۔ خاص اس لیے کہا ہے کہ یہ ایک خاص ہستی کا تذکرہ ہے، بلکہ خاص ہستیوں کا تذکرہ ہے۔ میری مراد اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کتاب کا نام ہے فضائل و مناقب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا، جس کا یہ ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے، باقی مزید اس کا میں تعارف کرواتا ہوں آپ کو، تو یہ اس کی بیک سائڈ پہ یہ نمبر دیا گیا ہے۔ میں بیٹے سے کہوں گا کہ یہ آپ کو قریب کر کے دکھا دے نمبر، تاکہ واضح طور پر نظر آ جائے۔ یہ نمبر ہے مکتبۃ الحرم کا، یہاں سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ میں ویسے نمبر بتا بھی دیتا ہوں، بعض دوست بار بار پھر پوچھتے ہیں کمنٹس میں یا جو میری پوسٹیں ہوتی ہیں۔ مکتبۃ الحرم، ہادیہ حلیمہ سینٹر، فرسٹ فلور، دکان نمبر 23، اردو بازار، لاہور میں ہے۔ ان کا نمبر ہے 03219285 یہ امجد صاحب ہوں گے، تو ان سے آپ رابطہ کر کے یہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے اچھے انداز میں یعنی کہ یہ کتاب شائع کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس کا میں تعارف جو فہرست میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے، سب سے پہلے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے بشارتیں، ولادت مبارکہ، القابات کے مبارکہ، حسن و حسین جنتی نام ہے، اور آپ کے اولاد امجاد کتنا ہے اس کا تذکرہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے شہادت کی خبریں مستند حوالہ جات سے، اور بڑے بھائی کا ادب اور احترام کیا ہوتا ہے، وہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے تذکرے میں آپ کو ملے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا عبرتناک انجام، یہ موضوع شروع میں لے آئے ہیں تاکہ اس کتاب کو پڑھنے والے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یزید کا ساتھ دینے والوں کو اپنے انجام کی فکر ہو۔ اس وجہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا عبرتناک انجام تذکرہ کر دیا ہے۔ قبر الہی کی بھڑکائی ہوئی آگ، ایک پری چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھوں میں خون اور آلود سلائی پھیر دی گئی، داڑھی خنزیر کی دم بن گئی۔ یہ قاتلان امام حسین کا انجام، عبرتناک انجام، ابن سعد کا انجام، شمر ذوالجوشن کا انجام، اور خولی بن یزید کا انجام، قتل ابن زیاد بدنہاد کی مزید تفصیلات اس کے اندر آپ پڑھ سکیں گے۔ مختار بن عبید ثقفی، جس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ان سے بدلہ لیا، 70,000 کوفیوں کو قتل کروایا گیا، اور پھر بعد میں اس نے آخر میں دعوی نبوت بھی کر دیا۔ اس پر میں الگ سے لکھ بھی چکا ہوں، کبھی اس پہ بیان بھی کرا دوں گا۔ سردست یہ قاتلان حسین کا انجام ہے۔ پھر تعزیہ بنانا کیسا ہے، تعزیہ داری میں تماشا دیکھنا کیسا ہے، تعزیہ پر منت ماننا کیسا ہے، محرم الحرام کی ناجائز رسومات، اور اس طرح لباس وغیرہ کے متعلق، دشمنان صحابہ کی مجالس میں جانا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی شہرت، معرکہ حق و باطل، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغام شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں، یہ ضرور پڑھنے والا باب ہے، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، چونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ارشادات پر عمل کریں۔ پھر یزید بد کردار کا اس میں خوب ہم نے اس کی خبر لی ہے، چونکہ آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے تو کچھ اور لوگ تھے نا یزید کی حمایت کرنے، لیکن آج کل سنیوں کا لبادہ اوڑھ کر بھی بعض لوگ یزید کی حمایت میں آ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں بھی خبر لی گئی ہے، اور یزید بد کردار کی بھی خبر لی گئی ہے، اور بڑی تفصیل سے لی ہے اور بڑا دلائل کے ساتھ لی ہے۔
یزید پلید کو جنتی کہنے والوں کو بھی جواب دیا گیا ہے، ان کا محاسبہ کیا گیا ہے۔ اور پھر یزید بد کردار کا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر فخر و مباحت کرنا، یزید لعین کے کفری اشعار وہ دلائل کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ لکھ دیے، مستند کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ، اور پھر یزید کی بد کرداری کی بیٹی اس کے سگے بیٹے کی طرف سے گواہی، اور وہ اہل بیت کے کا قاتل تھا یزید، یہ اس نے گواہی دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سیاسی اور دینی تدبر، فریب ہی فریب، کچھ باتیں ایسی ہیں جو فریب دیتے ہیں لوگ، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے مستند حوالہ جات سے۔ پھر کربلا میں شہید ہونے والے اہل بیت افراد، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے علاوہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کربلا میں شہید ہوئے، ان کا تذکرہ بھی شاید پہلی بار اتنی تفصیل سے آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ اس عاجز نے کوشش کی ہے کہ ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے۔ پھر آگے آپ کا چلیں گے تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا کی ایک تقریر آپ کو ملے گی، اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہے، یہ پڑھنے والی ہیں۔ کہوں گا دوستوں سے کہ اس کتاب کو خریدیں اور یہ خصوصاً یہ تقاریر جو ہے ضرور پڑھیں۔ اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر ہے، یزید کی شراب نوشی اور لہو و لعب۔ یزید شرابی، بد کردار اور تارک الصلاۃ تھا، یہ دلائل کے ساتھ اس عاجز نے بیان کیا ہے، کیونکہ یزید کے وکیل جو ہے نا اسے بڑا نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یزید ملعون کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا حکم دینا، بعض لوگ آج کل کریں گے یزید براہ راست ملوث نہیں تھا، اس نے قتل کا حکم نہیں دیا، تو ایسے بد کرداروں کی بھی خبر الحمدللہ اس عاجز نے لی ہے بلا خوف لوّلت العین، کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے، جو حق بات ہوتی ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو بری لگے۔ تو لہذا ایسے مولویوں کی بھی خبر لی ہے اس کے اندر کہ یزید بد کردار کی جو حمایت کرتے ہیں۔ یزید نے مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی، شہیدان کربلا سے بدسلوکی کی، کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی اس نے توہین کی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کے فتویٰ کہ یزید ملعون اور خبیث ہے۔ حضرت بیکی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یزید کافر اور لعنتی ہے۔ یہ میں سارا کچھ میں بیان کر دی، یہ اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہے نا اہل علم کا جو اختلاف ہے اس کو لے کر کہتے ہیں یہ یزید کی حمایت کرتے ہیں فلاں، ایسا نہیں ہے۔ بعض جگہ پر اہل علم کا ایک اختلاف ہوتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یزید پر شخصی طور پر تعین کر کے لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس میں اکابرین اسلام میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ شخصی تعین کر کے لعنت نہیں کر سکتے، اور بعض نے کہا کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں کر سکتے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی لعنتی کہتا ہے تو ہم اس کو روکیں گے بھی نہیں، جیسا کہ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو ہے یزید لعنتی ہے، کافر ہے، وہ انہوں نے دلائل سے لکھا، میں نے بھی اس کتاب کے اندر لکھ دیا ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے، تفسیر ثنا مظہری کے حوالہ جات مستند طریقے سے میں نے حوالہ جات مکمل دیے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ اس میں دلچسپ ایک موضوع پڑھیں گے کہ کربلا کے مختلف نام، چونکہ کربلا کا نام لے کر کچھ لوگ بھی جو ہے نا اس واقعے کو مٹانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہوا نہیں ہے، جب چیز جگہ کا نام ہی صحیح نہیں ہے فلاں ہے۔ تو اس عاجز نے بڑی تحقیق کے ساتھ کربلا کے مختلف نام بتائے ہیں، جیسے حائر ہے، طف ہے، غازریہ ہے، عقر ہے، اور پھر اسی طرح واقعہ کربلا کے عنوان پر ایک موضوع آپ پڑھیں گے بڑا دلچسپ، واقعہ کربلا کے راوی لکیر کے فقیروں کے لیے پیغام، اس میں لکیر کے فقیروں کے لیے بڑا دلچسپ پیراگراف مضمون ہے، یہ ضرور پڑھیں۔ واقعہ کربلا کی روایات تاریخ کی کتب میں، اور حق و باطل میں فرق، نااہل کو منصب دینے کی ممانعت، نظام اسلام کا تحفظ، احکام شرعیہ میں برابری، اسلامی ریاست کا تحفظ، قیام امن اور رعایت کے حقوق، قربانی کا درس، یہ ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقاصد جن کا تذکرہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جن مقاصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی تھی اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا، ان کو بیان کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے مشن کو آگے لے کر چلیں۔ پھر قیام امن اور رعایت کے حقوق، قربانی کا درس، کرامات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ اس میں مختصر ہے، ولادت باکرامت اس کا تذکرہ ہے، رخسار انور کا اظہار، کنویں کا پانی ابل پڑا، گھوڑے نے بدلگام کو آگ میں ڈال دیا، یہ میدان کربلا کے اندر ہوا، اسی طرح دیگر چیزیں۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر اقدس کو جب نیزے پر بلند کیا گیا تو آپ کا
कटे हुए सर से ज़ुबान मुबारक से तिलावत करना, मुस्तनद हवाला जात से ये मैंने साबित किया है। बाज़ मिर्ज़ा जहलमी जैसे और इस तरह के दीगर लोग जो है इसका इनकार करते हैं, तो उनको जवाब दिया गया था। पढ़ें, बड़ा दिलचस्प ये उन्वान होगा और मुस्तनद दलाइल के साथ होगा। फिर सर अनवर की करामत से राहिब ने इस्लाम कबूल कर दिया। आगे फिर चलें कि सर अनवर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कहाँ दफन किया गया। तुरबत सर अनवर की ज़ियारत, ये पढ़ने वाले उन्वान हैं, मुख्तसर मगर जामे। सर अनवर की अजीब बरकत, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सर मुबारक की अजीब बरकत है। इसके अंदर सर मुबारक की चमक, रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज, मग़रूर शख्स प्यासा वासिल जहन्नम हुआ, यजीद मलून के कुफरी अशआर मुस्तनद तर हवाला जात से मैंने लिखे हैं। और फिर मैं सवाल करूंगा यजीद के दलालों से, यजीद के वकालत करने वाले मौलवियों से कि ज़रा इन अशआर को पढ़कर, ये मुस्तनद तरीके से मैंने हवाला जात के साथ लिख दिए हैं, कि आप मुझे ये बताएं तो सही ना कि ये इस तरह कहने वाला ये जन्नती हो सकता है या ऐसे का ईमान बाकी रहा जिसने ये अल्फाज कहे। मैं कोशिश करूंगा कि वो अशआर मैं आपके सामने कुछ उनका मुख्तसर सा तज़किरा कर दूं ताकि आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो। ये हैं यजीद मलून के जो कुफरिया अशआर हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने इनको लिखा है तफसीर मजरी के अंदर। मैं चाहता हूँ कि ये आप इनको देखें और इसके अलावा दीगर कुतुब का भी मैं आपका हवाला देता हूँ। ये जनाब उसके अशआर अरबी के अंदर हैं, ये देखें, ये आपके सामने ये नज़र आएंगे आपको, ये आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप इसके मुकम्मल हवाला जात भी देखें। इसके नीचे जो हवाला जात दिए गए हैं सारी किताबों को मैंने हवाला दे दिए, जहाँ जहाँ इस यजीद के बदलईन के कुफरिया अशार मौजूद हैं। मैं इनका मफहूम बता देता हूँ दोस्तों को। इनका मफहूम क्या है? काश हमारे वो अबाओ अजदाद यानी कुफार जो बद्र में कत्ल किए गए थे, जो बद्र में मारे गए, वो जिंदा होते तो देख लेते कि आले अहमद से हमने कैसे इंतकाम लिया। ये यजीद के अशार हैं। यजीद के दलालों से सिर्फ इतना सवाल कीजिए कि जो शख्स अपने उन कत्ल होने वाले कुफार को जो बद्र में कत्ल किए गए उनको अपने बड़े कहकर और आले अहमद यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेने का कह रहा है कि मैंने उनसे बदला ले लिया। और फिर बनी खंदफ से नहीं हूँ मैं बनी खंदफ से ये कहता है कि अगर आले अहमद से बदला ना लिया तो मैं बनी खंदफ से नहीं हूँ। बनी हाशिम ने हुकूमत के साथ खेल खेला है। इन पर ना कोई वही नाजिल हुई और ना कोई फरिश्ता उतर आया। ये यजीद कहता है, यानी इसमें खुलकर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी, रिसालत का भी इनकार कर दिया और वही आने का भी इनकार कर दिया। मजीद आपको क्या दलाइल चाहिए यजीद के कुफ्र के लिए या यजीद के लानती होने के लिए? उसने अहले बैत पर जुल्म किया। इसमें किताबों के हवाले आपने देख लिए होंगे। सीरत इब्न अशाम है, तारीख़ तबरी है, अल-बिदाया वन-निहाया, अख़बार तवाल है, तफसीर इब्न कसीर है, इब्न जौज़ी के अल-मुनज़्ज़म है और इस तरीके से इसमिहानी की मक़ातिल है, अल-बिदाया वन-निहाया का मैंने हवाला दिया आपको। तफसीर मज़री है, तफसीर मज़री की जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा 271 सूरत इसके अंदर आप देख सकते हैं आयत नंबर 129। और तफसीर मज़री सूरत नंबर 14 है। तफसीर मज़री जिल्द 5 सफ़ा नंबर 327 ये उर्दू की है। तो ये आप देखें, पढ़ें तो आपको इसमें पता चलेगा। यहाँ फिर आगे चलकर मैंने एक उन्वान कायम किया है, लिखा है यजीद मलून को जन्नती कहने वालों के ताबूत में आखिरी कील। ये आप पढ़ें, ये उन्वान, ये मौजू मेरा बहुत चला था। बहुत से लोगों ने अपनी किताबों में भी इसको छाप लिया, बहुत से लोगों ने अब आगे फॉरवर्ड भी किया, पढ़ा भी इसको। और ये आप पढ़ें कि कुछ अर्सा से बाज़ लोगों ने यजीद पलीद को जन्नती साबित करने का प्रोपेगंडा शुरू कर रखा है और उसके लिए बुखारी शरीफ की हदीस से इस्तदलाल किया जाता है। यूँ यजीद को अमीरुल मोमिनीन और रहमतुल्लाह कहने की दलील बनाई जाती है। लिहाजा कारीन कराम के सामने इस हदीस के मुतालिक गुजारिशात पेश खिदमत हैं। सबसे पहले तो आप ये उन्वान ज़रूर पढ़ें जो बुखारी शरीफ की हदीस को लेकर यजीद अपने बाप को जन्नती साबित करने की कोशिश करते हैं। उनका मुदल्लिल रद इसके अंदर मौजूद है, ये आप पढ़िए। इसी तरीके से फिर अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, ये आपको मिलेगा। शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला का तज़किरा आपको तफसील से मिलेगा। अहले बैत अतहार या औलिया अल्लाह अलैहिमुर रहमा व रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की तौहीन का शरई हुक्म। बार बार लोग मुझसे भी पूछते कमेंट करके, हालांकि मैं इस पर लिख भी चुका हूँ और ये मौजू इसके अंदर शामिल है। अहले बैत अतहार या
اولیاء اعظام کی توہین کا شرعی حکم۔ اہل قرابت کون ہیں، ان کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ حسنین کریمین سے محبت، امت کے لیے پیغام۔ اہل بیت سے بغض کا تاریخی پس منظر، قاتلان امام حسین رضی اللہ عنہ کی نشاندہی، جرأت و شجاعت کی داستان، حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام علیہا کا ذکر، نشو و نما شعوری اور فکری تربیت، حضرت سید زینب رضی اللہ عنہ کا خطبہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا ذکر آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ملے گا، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، اور پھر اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ کا اہل بیت سے تعلق، اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ تقریباً 304 صفحات کے اوپر مکمل 304 صفحات ہیں، تو یہ آپ منگوائیں اور پڑھیں۔ میرے پاس اس کا چونکہ ذخیرہ موجود نہیں ہے، یہ انہوں نے ہی چھاپی ہے، تو بہت ہی اس کے اندر اچھی کوشش کی گئی ہے۔ کہیں بھی آخر میں گزارش کروں گا، اہل علم اس میں کہیں غلطی پائیں، کہیں کوئی کمی بیشی ہو تو وہ ضرور رابطہ کریں، جو مکتبے کا نمبر دیا گیا ہے اس پہ رابطہ کر لیں، یا جو مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں وہ بتائیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کے اندر تصحیح بھی کی جائے گی۔ آپ اس عاجز کو ضدی نہیں پائیں گے بلکہ رجوع کرنے والا پائیں گے۔ اگر کوئی اچھی بات ہوگی تو میں ضرور اس مشورے پر عمل کروں گا۔ پھر میں آپ کو آخر میں نمبر دکھا دیتا ہوں، یہ آپ نمبر دوبارہ سے دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، میں نے شروع میں بتا بھی دیا تھا، یہ آپ نمبر دیکھ لیں اور یہاں رابطہ کر کے آپ کتاب کو منگوا سکتے ہیں۔ بہت سے دوست مجھے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کہاں سے ملے گی، تو نمبر اسی وجہ سے میں نے دکھا دیا کہ آپ یہاں سے کتاب کو منگوا سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و صحابہ کرام و ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم ان سب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی غلامی میں زندہ رکھے، انہی کی غلامی میں موت عطا فرمائے، اور کل بروز محشر اللہ رب العزت ہمیں انہی کے غلاموں کے ساتھ اٹھائے، آمین۔